الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حدیث شریف میں علماء کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر زمانے میں ایسے اہل علم ہوں گے جو ہر قسم کی کج رویوں، انحرافات کا مقابلہ کریں گے، جو خرابیاں ہوں گی ان خرابیوں کو دور کرنے کا کام کریں گے۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين۔ اس لیے علماء حق کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ معاشرے میں رائج ہونے والی ایسی باتیں جو لوگوں کے لیے مشقت کا ذریعہ ہیں اور ان کے اندر خرابی ہے، ان کی اصلاح کرنے کی، ان چیزوں کو درست کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی ہے کہ بہت سی چیزیں شروع ہوتی ہیں اچھی نیت سے، اچھے مقصد سے، مگر آہستہ آہستہ اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں بہت سی رسومات ہیں، وہ رسومات اسی قسم کی ہے۔ ان کا آغاز ہو سکتا ہے کسی اچھی نیت اور اچھے مقصد سے ہوا ہو، مگر آہستہ آہستہ وہ معاشرے کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ وہ رسومات، ان کے اندر فساد، بگاڑ، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ علماء اہل حق ہمیشہ رسومات اور بدعات کے خلاف محنت کرتے ہیں۔ رسم میں اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ رسم کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کو جو لازم اور ضروری نہیں ہے اپنے اوپر لازم کر لینا۔ عربی میں کہتے ہیں التزام، التزام ما لا یلزم۔ اور اس کے اندر اگر ایک قید بڑھ جائے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ التزام ما لا یلزم اگر فی الدین ہو کہ دین میں کسی ایسی چیز کو جو لازم نہیں ہے اس کو لازم کر لیا جائے تو وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ دین نہیں سمجھتے ہیں اس کو تو وہ بدعت نہیں کہلاتی ہے، وہ رسم کہلاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات رائج ہیں۔ خوشی کے موقع پر رسومات ہیں، غمی کے موقع پر رسومات ہیں۔ ہر ملک، ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک فکر مند مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو عقل اور دین کی کسوٹی پر پرکھے اور ہر چیز کے پیچھے نہ چلے۔ جو چیزیں رائج ہیں معلوم کرے کہ دین میں اس کا کیا درجہ ہے،
عقل اور سمجھداری سے کام لے اور غور کرے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے تکلیف دہ اور مضر ہے، اور پھر جو چیز اچھی ہو اس کو لے، اور جو چیز اچھی نہ ہو اس کو ہمت کے ساتھ چھوڑ دے۔ بہت سی رسومات ہیں شادی کے موقع پر بھی۔ ایک مرتبہ ایک مدرسے کے مدرس سے ان کے حال احوال کے متعلق گفتگو ہوئی، تو کہنے لگے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے نکاح ہوا اور 4.5 لاکھ روپے میرے اوپر قرض ہے۔ تو ان کا نکاح گاؤں میں ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی گاؤں میں ولیمہ کیا آپ نے، تقریب کی، اور اتنا بڑا قرض، اور 2 بھائیوں کا نکاح ایک ساتھ بھی ہوا تھا ان کا۔ تو کہنے لگے اس میں سے 2-2.5 لاکھ روپے صرف خاندان کے لوگوں کو کپڑے بنانے میں خرچ ہوئے، نیوتا۔ 2 سے 2.5 لاکھ روپے مکمل خرچ ہوئے ہیں۔ بہن کی سسرال والوں کو بنانا ہے، یہ بہن کی سسرال والوں کو بنانا ہے، ان کو بنانا ہے، ان کو بنانا ہے، اور پھر ان کے اعتبار سے بنانا ہے، پھر انہوں نے جیسا دیا تھا ہم کو ویسا ان کو دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے تو صرف اس میں خرچ ہوئے ہیں، ان کپڑوں کے بنانے میں۔ اب ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو تحفہ ہے بھائی، ہدیہ ہے۔ خوشی کے موقع پہ کپڑے بنانے میں کیا ہوتا ہے، تحفہ دینے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں چیز صحیح ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ رسم بن گئی۔ اور جیسے میں نے کہا رسم کا مطلب کیا ہے؟ التزام ما لا یلزم۔ ہدیہ دینا ایک اختیاری چیز ہے، جب گنجائش ہو دے گا، جب چاہے گا دے گا، آدمی نہیں چاہے گا نہیں دے گا، نہیں ہوگا نہیں دے گا۔ لیکن جب ایک غیر لازم چیز کو لازم کر لیا گیا تو پھر آدمی لاکھوں روپے کا قرض لے کر کے اس کام کو کرتا ہے۔ کام دیکھنے میں تو اب آپ کسی سے کوئی بحث پہ آ جائے تو وہ کہے گا کہ صاحب یہ آپ لوگ عجیب بات کر رہے ہیں، صاحب کپڑے بھی نہیں بنانا، کپڑے بھی نہیں دینا، اور اس میں کیا خرابی ہے، باجا بجا رہے ہیں کیا؟ ہاں، یہ عالم حقانی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھے، اور ایک سمجھدار مسلمان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھے، فکر کرے، کرو کام، مگر جیسے میں نے کہا دین کی کسوٹی پہ پرکھو، عقل کی کسوٹی پہ پرکھو۔ ایسے ہی ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ والے واقعے میں ہم تھوڑا سا اشارہ بھی کرتے ہیں اس کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر خوشبو کا اثر دیکھا، زعفران وغیرہ کی، اور اس زمانے میں اس طرح کے کوئی پرفیوم تھوڑی ہوتے تھے، جو خوشبو ہوتی تھی وہ بالکل نیچرل چیزیں ہوتی تھیں جو خوشبو میں استعمال ہوتی تھیں، تو وہ چیز استعمال ہوتی ہے تو کپڑوں پہ اس کے دھبے وغیرہ لگ جاتے ہیں، یا ان کی اہلیہ کے کپڑوں سے لگ گئے تھے، بہرحال ان کے کپڑوں پہ خوشبو کے دھبے تھے، اثرات تھے۔ وہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں فرمائی۔ اچھا عبد الرحمن تعجب ہے، تم نکاح کر لیے، مجھے نہیں بولے، مجھ کو بلایا نہیں، مجھ کو دعوت نہیں دی، حضور نے کوئی شکایت بھی نہیں کی، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی ضروری نہیں سمجھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف عام صحابہ میں نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی، اور وہ سب سابقین اولین میں ہیں، یعنی ان لوگوں میں ہیں جو بالکل شروع میں مسلمان ہوئے اور بڑی قربانیاں دیں اور بہت تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
مگر انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، حضور نے بھی کوئی شکایت نہیں فرمائی۔ اور مدینے کی بستی کتنی تھی؟ تو اس وقت پوری جو مسجد نبوی ہے، مدینے کی پوری بستی اتنی تھی بس، مدینے کی پوری بستی اتنی تھی۔ تو بستی اتنی چھوٹی سی، مگر نہ حضور نے شکایت فرمائی، نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے لازم سمجھا۔ اور یہ شکوہ، یہ بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ اب ایک چیز جو اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے معاشرے میں یہ رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی مشہور آدمی کی شادی میں شریک ہونے کو شان سمجھا جا رہا ہے، اور کسی مشہور آدمی کا ہماری شادی میں شریک ہونا، اس کو بھی شان سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ دونوں ہی باتیں بالکل بیکار اور بے بنیاد ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کوئی اہتمام نہیں کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت سے نکاح ہوئے، آپ کے نکاح ہوئے، آپ نے سب کو دعوت دی، ایسا نہیں۔ حضرت فاطمہ کا ہی مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حاضرین تھے ان کے علاوہ صرف چند لوگوں کے نام لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عین وقت پر، ایک دن پہلے سے نہیں، ایک ہفتہ پہلے سے نہیں، ایک مہینہ پہلے سے نہیں، عین وقت پر جب کچھ حاضرین موجود ہیں اور کچھ کو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، تو ظاہر ہے کہ سب کا اہتمام تو ہوا نہیں۔ لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت نظر آ رہی، اور یہ بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور ولیمے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ ہے وہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے، اس کو بدترین ولیمہ فرمایا۔ تو ہم کو مساکین کو بلانے کی اتنی فکر نہیں جتنی لیڈروں کو بلانے کی فکر ہے، یا مشہور لوگوں کو بلانے کی فکر ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے مشہور ہوں، فلاں عالم آ جائے، فلاں مشہور آدمی آ جائے۔ تو شہرت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، شہرت تو بڑی بڑی خطرے والی چیز ہے شہرت۔ تو کوئی مشہور آدمی آئے، ہمارے لیے یہ شان کی بات ہے، ہم کسی مشہور آدمی کی تقریب میں جائیں وہ ہمارے لیے شان کی بات ہے۔ یہ دونوں بیکار باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے خرابیاں ہیں، کام بڑھتا جاتا ہے، فہرست بڑھتی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑنا ہمت حوصلے کے ساتھ، اسی سے اصلاح ہوگی، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی، اس کے بغیر اصلاح نہیں۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، اور جو اس طرح کی رسم یعنی معاشرے میں رائج چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں سے بعض میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی شرعی اعتبار سے بھی خرابی نہیں ہوتی، عقلی اعتبار سے بھی خرابی نہیں ہوتی، تو ان میں کوئی سختی بھی نہیں برتی جاتی، کوئی سختی نہیں برتی جاتی۔ شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے کہ وہاں کوئی لچک نہیں ہے، لیکن جس چیز میں کوئی شرعی اعتبار سے خرابی پیدا ہو جائے، عقلی اعتبار سے خرابی پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو ہمت کر کے چھوڑنا چاہیے، توڑنا چاہیے، ان چیزوں کو قربانی دینا چاہیے، اور اس میں لوگوں کی ملامت سننا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک دوست کبھی آتے ہیں یہاں بھی جمعہ میں، حافظ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو انہوں نے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت لیا تھا، غالباً کنگ کوٹھی میں نکاح تھا ان کا، وہ وقت پر پہنچنا چاہتے تھے، مگر خود خاندان کے کچھ لوگ جو کچھ چیزوں کی وجہ سے ان کو ناراضگی تھی، وہ یہ پلان بنائے ہوئے تھے کہ اس کو وقت پہ پہنچنے نہیں دینا ہے۔ تو وہ بھی تیز آدمی ہے ماشاءاللہ،
تو انہوں نے بس دیکھ لیا کہ تاڑ لیا کہ یہ مجھے وقت پہ پہنچنے نہیں دیں گے، تو تیاری کے دوران ہی انہوں نے ایک ٹو ویلر کی چابی لی، خاموشی سے گھر کے باہر نکلے، ٹو ویلر پہ بیٹھ کے سیدھا نوشا مسجد پہنچ گئے، ختم۔ ارے یہ دلہا یہ ہوتا ہے، یہ کیا دلہن کی طرح بیوٹی پارلر میں رہ کے رات کے 11 بجے پہنچ رہے ہو شادی خانے؟ شرم آنی چاہیے تم کو، سارے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، سب کو انتظار کرا رہے ہو، بوڑھوں کو بیماروں کو تکلیف دے رہے ہو، کائے کی رسمیں، کائے کی شان، چھوڑو شان، نکلو جاؤ ٹو ویلر پہ بیٹھو، اوبر بک کرو، بیٹھو نکلو جاؤ شادی خانہ، کوئی نہ آئے تمہارے ساتھ، تم پہنچ جاؤ۔ جب تک ایسے ہمت والے لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے اس وقت تک رسومات کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عقل اور شرع کی تابعداری اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔